السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ دن اور کچھ مہینے ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جو ہمارے لیے سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں کچھ ایسے مواقع عطا کر دیتے ہیں جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ناظرین، رمضان المبارک بھی ایسا ہی ایک مہمان ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کا سیلاب بہا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کی حقیقت، اس کی برکتیں اور روزے کی فرضیت، اس مہینے کے روحانی عظمت اور ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت سے اہم معلومات ہیں جو رمضان کے بابرکت مہینے کو زیادہ اچھے طریقے سے گزارنے میں مدد دے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہر مومن کے لیے مغفرت اور تقویٰ کے دروازے کھولنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ایک عظیم اعلان کے ذریعے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن کی نزول سے خاص کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کو ایک لازمی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئی ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو ایمان والوں سے ایک محبت بری ندا کے ساتھ بیان کیا کہ رمضان کے روزے تم پر لازم کر دیے گئے ہیں۔ یہ عبادت تمہارے فائدے کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور یہ عبادت صرف اس امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ پہلے امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ اور اس روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ تقویٰ پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کے خوف اور اس کی اطاعت کی روش اختیار کرنا۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے ڈال ہے، پس روزے کے دوران نہ کوئی بری بات کرے، نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس سے لڑنے یا جھگڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسا قلعہ ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک عظیم خوشخبری ہے۔ اس مہینے میں شیطان کی چالاکیاں کمزور کر دی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف برستی ہے اور انسان کو نیکیوں کی توفیق زیادہ ملتی ہے۔ اسی طرح شعب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میری خاطر اپنے خواہشات اور کھانے پینے کو چھوڑتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی،
روزہ دار کی افطار کے وقت، نمبر 2 عادل حکمران، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ تو ناظرین، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کی تمام پچھلی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں عبادت کری ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کی پچھلی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو آپ علیہ السلام اور بھی زیادہ سخاوت فرماتے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام تیز ہوا سے بھی زیادہ خیرات کرنے لگتے۔ اور ترمذی شریف اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اگر ہم نے اس مبارک مہینے کو ضائع کر دیا تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ابھی سے نیت کر لے کہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ تو ہمیں روزے کے ساتھ اپنی زبان، آنکھ، ہاتھ اور دل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ نمازوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، صبر و حلم اور درگزر سے کام لینا، یتیموں اور مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرتے رہنا۔ ناظرین، یہ مبارک مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو غفلت میں نہ گزارے، بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہماری زندگی بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے قدر کرنے، اس کے روزے رکھنے اور اس کے راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے، اپنے مغفرت کروانے اور جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔